ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد عارفیہ و منہاج القرآن اسلامک سینٹر کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا ہمارے دامن کے اندر آتے رہیں اور مالک کائنات اس سلسلے کو ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے. ہر نسبت کا مالک ہمیں ادب اور حیا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے مولا علی علیہ السلام کے اسم علی کی آئین کے اوپر گفتگو کی، جس میں ہم نے مولا علی علیہ السلام کی آئین سے علم کا اظہار دیکھا کہ علی کی آئین بھی بتاتی ہے کہ علی علم کا سمندر ہے. تو آج میری کوشش ہے کہ ہم لام اور یا کے اندر جو پیغام پوشیدہ ہیں ان کو دیکھیں. ویسے تو لام الگ ایک جمعہ تھا، یا ایک الگ جمعہ تھا، لیکن میں نے ان دونوں کو ملا دیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج چونکہ آگے 22 رجب اور 15 رجب امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نسبت کے ایام ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کچھ چند باتیں کنڈوں کی نیاز کے متعلق بھی ہو جائیں اور کچھ بنیادی کنسپٹ کی کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ حقیقت ہے کیا، جو چیزیں غلط ہیں ان کی بھی نشاندہی ہو جائے اور جو سچ اور حق ہے وہ بھی واضح ہو جائے. تو بات ہم مولا علی علیہ السلام کی لائن لام، حرف لام اور یا سے شروع کرتے ہیں. اور اگر ان ساری گفتگو کو میں ملا کر آپ کے سامنے رکھوں تو آج کا موضوع پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ آج کا موضوع یہ ہے میرا علی کیسا تھا. ہائے ہائے واہ واہ، میرا مولا علی کیسا تھا. لام مولا علی علیہ السلام کے جو آئین کے بعد حرف لام ہے، یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ حرف لام مولا علی علیہ السلام کی للہیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، للہیت کی طرف اشارہ کر. اور للہیت کیا ہوتی ہے پتہ؟ للہیت ہوتی ہے میں جو بھی کروں گا، میں جو بھی سوچوں گا، میں کسی کو جو بھی دوں گا، الغرض میں کوئی بھی عمل کروں گا، للہیت یہ ہے یار تیرے لیے کروں، مالک تیرے لیے کروں گا. میری زندگی کا پیمانہ فقط ایک ہوگا. اگر علی کو کسی سے محبت ہوگی وہ بھی تیرے لیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر علی کو کسی سے پیار ہوگا وہ
بھی تیرے لیے، اور اگر علی کو کسی سے دشمنی ہوگی وہ بھی تیرے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولا علی علیہ السلام للہیت کی معراج کے اوپر نظر آتے ہیں، نقطہ کمال کے اوپر نظر آتے ہیں، اور اس کی جو مثال لام للہیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یا اس جملے کو دل میں جگہ دیجیے گا، بڑا قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں، یا مولا علی کے یقین کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یقین، مولا علی علیہ السلام کا رب اور رسول کی ذات کے اوپر یقین کتنا کامل تھا۔ حرف عین، علم کی عین، لام سے للہیت اور یا سے یقین، یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو مولا علی علیہ السلام کا اسم مبارک بنتا ہے، ذات نہیں بنتی، اسم بنتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، فقط اسم بنتا ہے۔ ارے جس علی کے نام کے اندر علم کا سمندر ہو، جس کے نام کے اندر للہیت کا کمال ہو، جس کے نام کے اندر یقین اعظم کا نقطہ کمال ہو، اس بے مثال اور عظیم ہستی کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ تو ایک بات کہنا چاہوں گا، اس کو دل میں جگہ دیجئے گا، جس علی کا نام اتنا بے مثال ہے، اس کی ذات کتنی بے مثال ہے۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ان حروف کی روشنی میں کہ میرے علی کیسے تھے۔ میں نے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا ہے۔ اگر اور آسان لفظوں میں بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ یہ آیت اتری علی کے لیے ہے، اور اس آیت کا آپ پہلے ذرا سنیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ عرفان القرآن سے میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال کو پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اب اس آیت کو جب علامہ ابن کثیر نے بیان کیا، ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دن کو خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو علامہ ابن کثیر نے لکھا اس بات کو کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس 4 درہم تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں علی کیسا تھا، 4 درہم تھے۔ اب دیکھیے گا، 4 درہم تھے، 1 درہم مولا علی نے دن میں خرچ کیا، کیونکہ دن آغاز ہوتا ہے، دن میں خرچ کیا۔ 1 رات کو خرچ کیا، رات دن کی انتہا کا نام ہے، 1 دن کو خرچ کیا، 1 رات کو خرچ کیا اللہ کی راہ میں، 1 چھپا کے خرچ کیا، اور 1 سریعام خرچ کیا۔ یہ 4 درہم مولا علی علیہ السلام نے خرچ کیے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ادھر مولا علی سخاوت کر رہے تھے، ادھر قرآن اتر رہا تھا۔ اب یہ 4 جو اس طرح علی نے خرچ کیے، اس میں حکمت کیا؟
میں پہلا جملہ عرض کروں گا، یہ یاد رکھ لیں، یہ بات یاد رکھ لیں، اس آیت کا جو ہے آپ کے سامنے جو پس منظر وہ یاد رکھ لیں۔ ایک دن کو خرچ کیا، ایک بولے ساتھ میرے، ایک دن کو ایک، اور ایک چھپا کے، اور ایک سریعام اعلانیہ خرچ کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو 4 طریقے خرچ کرنے کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے مولا کائنات بتانا یہ چاہتے ہیں، اے میرے مالک، علی کے دل کی آرزو یہ ہے، دن کا کوئی ایک لمحہ بھی علی کے اوپر ایسا نہ گزرے کہ سائل درے علی پر کھڑا ہو اور علی سخاوت نہ کر رہا ہو۔ علی کی آرزو، علی کی تمنا، علی کی چاہت یہ ہے، زمانہ میرے در پہ آتا رہے اور علی تقسیم کرتا رہے۔ یہ آرزو ہے میری پہلی حکمت۔ اب دوسری حکمت بیان کروں کہ ایسا خرچ کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں سواد آ جائے گا، پنجابی سے کہتے ہیں چس آ جائے گا۔ قبلہ دن میں جو خرچ کرتا ہے نا، دن میں، دن اٹ سیلف خود ظاہر کرتا ہے ایک روشنی کو، یعنی کہ دن میں کوئی کام کروں گا، لوگ مجھے بولو، یہ جملہ اتنا جو ہے ہلکا نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ دن میں سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھیں۔ تو علی یہ کیوں چاہتا ہے کہ میری سخاوت کو لوگ دیکھیں؟ مولا علی یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو میں سخاوت کروں لوگ دیکھیں؟ اس لیے مولا علی چاہتے ہیں تاکہ زمانے کو پتا چلے علی جمع کرنے سے علی نہیں بنا، بلکہ عطا کرنے سے علی بنا ہے۔ زمانہ دیکھے کہ علی عطا کرنے کا نام ہے، اور جو علی والا ہوگا وہ بھی عطا کرنے والا ہے۔ اور اس کی ایک مثال لیتا ہوں، عطا کرنے والے علی والے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، داتا گنج بخش علی حجویری، بابا فرید گنج شکر، یہ سارے کل اولیاء زندگی میں ایک کام کرتے رہے، کوئی نیک آتا، کوئی گنہگار آتا، کوئی مسلمان آتا، کوئی کافر آتا، یہودی آتا، عیسائی، کوئی بھی آتا، یہ عطا کر دیتے تھے۔ تو دن میں سخاوت اس لیے کی کہ زمانہ دیکھے اور علی کے چاہنے والے علی کی سیرت کے اوپر آ جائیں۔ تو اچھا، رات کو کیوں سخاوت کی؟ جب دن کو کی، پھر رات کو، رات کے اندر کیا حکمت ہے؟ یہ عاشقوں بڑی محبت سے یہ جملہ سنیے گا، دن کو علی نے چاہا کہ مخلوق دیکھے، اور رات کو کی کہ فقط یار دیکھے۔ ہائے 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 ہائے۔ رات کو اس لیے کی کہ فقط مالک دیکھے۔ کیوں دیکھے؟ کہ مالک جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، دیکھ تیرا علی تیری مخلوق میں کیسے تقسیم کرتا ہے۔ یہ دن اور رات کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھا۔ پھر ایک درہم چھپ کے کیا، ایک اعلانیہ کیا۔ چھپ کے اس لیے کیا کہ میرا عمل میرے پاس ہے، میرا عمل میرے پاس ہے، اس کی نیت میرے پاس رہے، اس میں دکھلاوا نہ آ جائے۔ اور اعلانیہ کیوں کیا؟ اعلانیہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو ترغیب ملے۔ جو لوگ کنجوسی کی وجہ سے اپنے مال کے اوپر بس اپنا ہی حق سمجھتے ہیں، وہ غریبوں کو نہیں دیتے، محتاجوں کو نہیں دیتے، مسکینوں کو نہیں دیتے، علی سرعام اور اعلانیہ خرچ کر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میں نبی کا ویر علی ہوں، اور سرعام خرچ کر کے بتانا چاہتا ہوں نبی اور علی ہوتا ہی اس کو ہے جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی لام کی للہیت کا اظہار کس طرح ہو رہا ہے۔ ہر پل علی کا سخاوت کے اندر گزر رہا ہے۔ کوئی ہے آج اتنا سخت؟ اور اگلی بات جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں،
ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، اتنا علی سخی ہے، اتنے سخی کا نام علی ہے، جو ہر پل سخاوت کرتا ہے، جو ہر پل نوازتا ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اتنا سخی ہے، ہر پل سخاوت کرتا ہے، تو ہر پل کے اندر تو بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو پھر علی نماز میں نماز پڑھتا ہے یا سخاوت کرتا ہے؟ آئے ہائے ہائے، کون سمجھا یار میری؟ پھر علی کیا کرتے ہیں؟ پھر مولا کا طرز عمل کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، علی اس سخی کا نام ہے جو نماز میں بھی کھڑا ہو اور دروازے کے اوپر سائل آ جائے تو علی اسے خالی نہیں موڑتا، حالت نماز میں انگوٹھی اتار کر دے دیتا ہے کہ علی کے در سے زمانے کے اندر کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ فرحان بھائی جذبات کی دنیا اور ہوتی ہے، علم کی دنیا اور ہوتی ہے، اور یہی تو فرحان تمہیں بتانا چاہتا ہے، جذبات کی دنیا اور ہوتی ہے، علم کی دنیا اور ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ علم کی دنیا میں بھی راج میرے علی کا ہے، سخاوت کی دنیا میں بھی راج میرے علی کا ہے، للہیت کی دنیا میں بھی راج میرے علی کا ہے، یقین کی دنیا میں بھی راج میرے علی کا ہے۔ کیوں؟ بقول حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق کہنے ہن ماما علی پیدا ہی کوئی نہیں کرنا، اکو علی سی جڑا حضرت فاطمہ بنت اسد پیدا فرمایا، ہن ماما علی کوئی نہیں جمع۔ تو اب اس بات کی ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے، لاہور میں جمعے کا خطاب ہو رہا تھا تو کسی موضوع کے اندر میں نے یہ بات کر دی، یہ نماز میں سخاوت والی، تو بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حوالہ جس طرح میں نے ابھی بات کر دی، اسی طرح میں نے حوالہ تو ساتھ نہیں دیا، وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت ابھی بھی صحت آپ کو ایسے ہی لگتا ہوگا کہ بچہ صحیح ہے، تو اس وقت تو ماشاءاللہ یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے نماز کے اندر فقیر کی آواز سن لی، جبکہ روایت یہ بتاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام جنگ میں تھے، آپ کو خنجر لگا یا تیر لگا، لوگ نکالنے لگے تو کہنے لگے کہ ابھی نہ نکالو تکلیف ہو رہی ہے، تو کسی نے کہا یہ علی ہے، یہ للہیت والا ہے، یہ جب نماز میں کھڑا ہوگا تب تیر نکالنا، کیونکہ جب علی نماز میں ہوتے ہیں علی یہاں نہیں۔ تو تیر نکل جائے تو علی کو پتا، اور جب تیر نکل گیا تو مولا علی علیہ السلام بعد میں کہتے ہیں تیر کہاں گیا، نکال لیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس نے کہا کہ علامہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس علی کی نماز میں رب سے تعلق کا حال یہ ہو کہ تیر نکل جائے تو علی کو پتہ نہیں چلتا، خنجر نکل جائے تو پتہ کیسے لگتا ہے؟ تیر نکل جائے، خنجر نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا، تو فقیر آواز دے دے اور سائل اور سوال کرے، پھر علی کو کیسے پتہ لگ سکتا؟ سوال تو بڑا ڈاڈا گل بھی ہے، جس علی کو اس نماز میں اتنا انہماک اور للہیت کا وہ مقام کہ تیر نکل جائے تو خبر ہی نہیں، کیوں کہ رشتہ جو اس سے جڑا ہوا ہے، بات جو اس سے ہو رہی ہے، وہ دے رہا ہے یہ لے رہے ہیں، تو جب اس کی بارگاہ میں علی ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں ہے، کسی اور کی خبر ہی کوئی۔ تو ان کا جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ بات ایسا معاملہ ہوا تھا؟ تو جس طرح آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ میرے ساتھ یہ ڈائری اکثر پڑی رہتی ہے لیکن یہ بند رہتی ہے، تو وہ اسی لیے پڑی رہتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر میں اس کو کھولتا ہوں۔ تو اس نے سوال کیا، پھر میں نے ڈائری کھولی اور 60 حوالے بتائے اسے۔ آواز نہیں آئی یار آپ نے میری، سبحان اللہ، نا اتنا دل دکھی نہ کرو۔ میں نے پھر 60 حوالے بتائے، میں نے کہا یہ حوالے علم والوں کے لیے بتائے کہ انہیں شک نہ رہے کہ یہ بات کہیں لکھی نہیں ہوئی،
اب آ تجھے عشق کی دنیا میں سمجھاؤں کہ ایسا ہوا کیوں تھا. اگر آپ کہیں تو وہ جواب آپ کو بھی دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. اس نے سوال کیا کہ خنجر نکل رہا ہے تو علی کو پتا نہیں چلتا تو ایک فقیر کی آواز کیسے سن لی؟ اب ذرا ہاتھ اٹھتے نظر آنے چاہیے. میں نے کہا نادان تو پہلے علی کو تو سمجھ، جب خنجر نکل رہا تھا علی وہاں سے لے رہا تھا. فقیر کی اس لیے آواز علی نے سنی، علی نے وہاں سے لے کر زمانے کو دینا ہوتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. جب خنجر نکل رہا تھا تب لینے کا وقت تھا تو علی لے رہا تھا اور اس کی آواز اس لیے سن لی کہ وہ دینے کا وقت تھا. کیا کسی نے خوب کہا ہے، ناداں سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا. یہ آپ کی اور میری بات ہے. علی جس وقت جو کام کرنا ہو وہی کرتا ہے. تو اس وقت وہاں سے لے رہے تھے اور ادھر زمانے میں دے رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے. تو مولا علی اچھا کی سخاوت تو نماز میں بھی نہیں رکتی. علی اتنا سخی ہے. اور علی کتنا سخی ہے، میں تھوڑا سا اس بات کی معراج جو ہے وہ آپ کے سامنے کروانا چاہتا ہوں. کتنی دفعہ قرآن کی سورہ الدہر کا وہ منظر اور مقام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن قربان جاؤں جب میں رات بیٹھا حرف لام اور حرف یا کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اپنے کمرے کے اندر تو مجھے یہ آیات یاد آئی. اب یہ تصور میرا ہے کہ میں نے حرف لام اور حرف یا کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کو دیکھا، لیکن قربان جاؤں یقین کریں دل ٹھر گیا جب مولا علی کی بات کرتے ہوئے قرآن نے بھی یہی اسلوب اپنایا. جب علی کی بات ہو قرآن پہلے للہیت کی بات کرتا ہے پھر یا کی بات کرتا ہے. اب کیسے؟ کتنی دفعہ ہم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن آج اس کا ایک دلچسپ منظرنامہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ سورہ دہر میرے سامنے ہے اور سورہ دہر کے اندر اللہ رب العزت نے اس مقام کو جو بیان فرمایا جی، جب مولا علی علیہ السلام کے گھر سے روٹیوں کی سخاوت ہوئی، روٹیوں کی جب سخاوت ہوئی تو وہ الفاظ آپ قرآن کبھی کھول کر پڑھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ فرماتے ہیں کہ اے مانگنے والو، جو ہم یہ سخاوت کر رہے ہیں یہ جانتے ہو کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہمیں تم سے کچھ چاہیے، ہمیں تم سے کچھ چاہیے، بلکہ یہ سارا کچھ اس کی محبت میں کر رہے ہیں. آئے ہائے آواز کم آئی ہے یار. علی حبہ، اس کی محبت میں کر رہے ہیں. یہ للہیت کا مقام ہے. اور یقین اعظم کا مقام کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ جو ہم دے رہے ہیں نا وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اس یقین کی جھلکی دیکھیں آپ. تیسرے دن مولا علی میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میرے آقا پوچھتے ہیں علی کیا ہوا، خیر تو ہے؟ چہرے کا رنگ متغیر نظر آ رہا ہے، رنگ بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے. علی خیر تو ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں آقا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں، بندہ ایک ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے، کبھی مسکین بن کے آتا ہے، کبھی اسیر بن کے آتا ہے. بندہ ایک ہے، کبھی یتیم بنتا ہے، کبھی مسکین بنتا ہے، کبھی بندہ ایک ہے. اب یقین کا مقام دیکھیں. پھر میرے آقا اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، علی یہ تیرے اور تیرے گھر کی للہیت کا مقام ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ بندہ ایک ہے پھر بھی دے دیتے ہو. میں آپ کی مسکراہٹوں پر واری اور قربان جاؤں. تمہیں پتا ہے کہ بندہ ایک ہے
ہاتھ پھر بھی نہیں روکتے، عطا پھر بھی کر دیتے ہو، لیکن علی سنو، وہ جس کو تم 3 دن سے روٹیاں دے رہے ہو وہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ نوریوں کا سردار جبریل امین ہے۔ یقین کا یہ معیار ہے تو للہیت اور یقین جب ان کا سنگم ہوتا ہے، یہ 2 دریا جہاں مل جاتے ہیں تو اس بے مثال اور عظیم ہستی کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ اس نقشے کو ذرا دل میں بسائیں کہ میرے علی کیسے، میرا مولا کیسا تھا۔ یقین کے اوپر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، آج کا میرا سارا خطاب بھول جائیے گا، یہ بات ہم بڑے سوالوں کا جواب ہوگا اس بات میں۔ ہم جو سنی لوگ ہیں، اور یہ وقت بالخصوص بڑا پرفتن وقت ہے اور سنیت کے اوپر بڑا کڑا وقت ہے، آپ سب لوگ اور بالخصوص اہل سنت کے جو افراد ہیں یہ پیروں فقیروں کے پاس بڑا جاتے ہیں کہ حضور ہمیں اسم اعظم ہی دے دیں، یہ اسم اعظم ہی دے دیں ہمیں، بڑا مشکل ہوں، بڑی غربت ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، قرضوں میں دب گیا ہوں، حضور اسم اعظم ہی دے دیں۔ تو جی اسم اعظم کیوں چاہیے آپ کو؟ کہا جی جس کو اسم اعظم جس کے پاس ہوتا ہے اس کی تو رد ہی کوئی نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے نا۔ ماشاءاللہ صوفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں تو وہ تصدیق فرمائیں گے میری اس بات۔ لوگوں کو بڑی چاہت ہے کہ بھائی کہ اسم اعظم مل جائے، کیوں جی؟ اس کے اسم اعظم جس کے پاس ہوگا اس کی تو رد ہی کوئی نہیں ہوتی، اس کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے اور وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں آپ لوگوں کے دماغ میں اسم اعظم کا تصور کیا ہے، لیکن اگر آج آپ اپنا دامن وسیع کریں تو میں آپ کو بتاؤں نا اسم اعظم کیا ہوتا ہے۔ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ میں تمہیں خیر نہیں بتاؤں گا، میں اور کوئی بات شروع کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی سخیوں کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے کہا جی ویسے تو آواز نکل نہیں رہی، میں مائک میں نکال دیتا ہوں، اور میں آپ کی اپنی اوریجنل آواز کی بات کر رہا ہوں۔ شاید ابھی میرے اس بات کہنے کے بعد آپ کو اس کی گہرائی اور حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ دیر اس کو دل دماغ میں رکھیے گا، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آئے گی جو میں اسم اعظم کے باب میں کہنا چاہتا ہوں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے؟ واللہ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم میں نے علی سے یہ بات سیکھی ہے، رب کی ذات کے اوپر یقین اعظم ہی اسم اعظم ہوتا ہے۔ رب کی ذات کے اوپر یقین اعظم ہی اسم اعظم، جس کا اس کی ذات کے اوپر یقین کامل ہو جائے، جو دل و جان سے مان لے کہ وہ ہے اور وہ میرا مالک ہے، جس کا یقین کامل ہو جاتا ہے، آپ دعا کی بات کرتے ہیں، دل میں ارادہ آنے کی دیر ہوتی ہے ادھر قبولیت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسئلے ہمارے یقین کے کمزور ہونے کی وجہ سے، ہمارا یقین بہت کمزور ہے، بہت کمزور یقین ہے، لیکن علی تو پھر علی ہے۔ علی کا یقین کس درجے کے اوپر ہے، جب اس سے لو لگائی جاتی ہے نا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دل کیا انگور کھانے کا، کیا کرنے کا؟ انہوں نے فرمائش کی مولا علی علیہ السلام سے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کبھی کبھی بیوی کا بھی دل کرتا ہے وہ شوہر کو کہے کہ یہ چیز مجھے لا دو،
اور مولا علی علیہ السلام کی محبت پہ قربان جاؤں آپ لینے چلے گئے. اب سبحان اللہ اگلی بات سن کے آپ کہیں گے یہ فرمائش بی بی نے اس موسم میں کی جو انگوروں کا موسم نہیں تھا. آئے 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 قربان وہ لینے چلے گئے. تو وہ لینے چلے گیا. وہ واقعہ بڑا طویل ہے, میں اس طوالت میں نہیں جا رہا, پھر کسی موقع پر اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے, لیکن اس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا ہوں. یقین کرو وہ جب انگور مل گیا آپ کو کہیں سے, اب علی انگور وہ انار لے کر واپس آ رہے تھے, انار لے کر واپس آ رہے تھے. رستے کے اندر ایک سائل ملا جو کہہ رہا تھا کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مجھے انار کھلا دے. اور کہاں بیٹھے ہو عاشقو یار, ادھر بی بی بطول زہرا کی فرمائش ہے, ادھر مولا علی, اور اب سامنے کون آ گیا ہے؟ سائل, مانگنے والا, لام للہیت. اب مولا علی نے ایک طرف بی بی کی آرزو کو دیکھا, ایک طرف اس فقیر کی صدا کو دیکھا. اب وہ تو علی تھے اور سامنے بندہ مانگ رہا ہے. علی علی تھا, اس لیے اس انار کو علی نے فقیر کو دے کے کہا تو کھا لے یا میں جانوں, خدا جانے یا بطول زہرا جانے. وہ دے دیا. اب مولا علی علیہ السلام واپس آ رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ اب میں نبی کی شہزادی کو کیا کہوں گا کہ ایک فرمائش انہوں نے کی تھی میں وہ بھی پوری نہ کر سکا. اب کیا بتاؤں, اگر یہ علی ہے تو وہ زہرا ہے, وہ نبی کی شہزادی ہے. اب آپ گھر میں آئے تو آتے ساری مصلا بچھا لیا, مصلا بچھا لیا. اور جب مصلا بچھا لیا, کیونکہ علی کا مصلے سے بڑا گہرا تعلق ہے, بولو او علی والے بولو, ہاتھ چک کے بولو ذرا. اب جب مصلا بچھایا ادھر سے دروازہ کھٹکا, ادھر سے دروازہ کھٹکا. کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی. فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور نے 9 انار بھیجے ہیں. حضور نے 9 انار بھیجے ہیں. اب مولا علی کا یقین دیکھیں, کہا سلیمان یہ 9 نہیں یہ 10 ہونے چاہیے. نہیں یار آواز آئے یار, نہیں دل کر رہا, بات اور شروع کر لیتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بولنا پڑے گا یار. یہ یقین کی بات ہو رہی ہے, یہ ضرورت ہے. اگر میں آپ کو فضائل اور عظمت مولا علی کی تڑپ لگاتا ہوں تو سیرت مولا علی بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اپنے یقین کو کامل کرو. مولا علی کہتے ہیں سلیمان 10 ہونے چاہیے, 9 نہیں ہوں گے. کہا جی میرے پاس 9 ہیں. کہا جیب وچ ہاتھ مار. تو انہوں نے دیکھا, اب تھے پکڑے ہوئے, تو انہوں نے اپنے وہ گیسوں میں دیکھا نا, آپ کو پتا ہے نا وہ جبوں کے اندر بڑی لمبی ہو, انہوں نے ڈالا. کہا حضور تسی سچے ہو, ایک جیب دے اندر ہی ہے. آپ اگلی بات سنیں. اب وہ کہتے ہیں حضرت سلمان آقا مولا کائنات آپ کو کیسے پتا چلا یہ 10 ہوں گے؟ 8 بھی ہو سکتے تھے, 7 بھی ہو سکتے تھے, 2 بھی ہو, 10 کیوں؟ اب علی کا یقین دیکھیں اور تڑپنا. مولا علی کہتے ہیں اسی نے تو قرآن میں کہا ہے جو 1 دیتا ہے میں 10 دیتا ہوں. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. اسی نے تو کہا ہے کہ جو 1 دے میں 10 گنا دیتا ہوں. علی کو رب کی ذات پر یقین ہے, اگر علی نے فقیر کا دامن خالی نہیں لٹایا خدا علی کا دامن خالی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ یقین اعظم کی معراج ہے. اور علی تو پھر میں کہ کیا مثال دوں, جنگ ہو رہی ہے اور علی کا مخالف علی پہ وار کیے جا رہا ہے, وار پہ وار کیے جا رہا ہے. مولا علی علیہ السلام دفاعی صورت میں روکے جا رہے ہیں, ڈیفینس کر رہے ہیں. اب ان کا یہ روکنا میری کبھی کبھی محبت کہتی ہے علی کیوں روک رہے تھے؟ شاید علی کہہ رہے ہوں سنبھل جا, سدھر جا, باز آ جا.
واہ واہ کیا سمجھا ہے آپ نے. تو شاید علی اسے موقع دے رہے تھے مگر وہ باز نہ آیا, وہ وار کرتا رہا. پھر جب میرے علی نے ذوالفقار کو اٹھایا اور اپنا وار کیا تو اس کی تلوار کے ٹوٹے کر کے رکھ دیے. جب اس کی تلوار ٹوٹی تو تلوار ادھر جا پڑی اور خود پیچھے گر گیا. اب مولا علی کھڑے ہیں اور تلوار ہاتھ میں, ذوالفقار لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ یہ علی ہے. نہیں آواز کم آئی ہے, میں دوبارہ. اس نے سن رکھا تھا کہ ان سے جو مانگو یہ انکار نہیں کرتے ہیں, یہ انکار نہیں کرتے ہیں. اب اس نے مانگنے کی حد کر دی, علی نے دینے کی حد کر دی. اب کیا مانگا سنیے اور تڑپ جائیے. اس نے کہا علی اپنی تلوار مجھے دے. کیا سن رہے ہو؟ علی اپنی تلوار مجھے دو. اب نہ کوئی چپ رہ جائے. اس نے کہا علی اپنی تلوار مجھے دو. علی نے دے دی. اب جب تلوار اس کے ہاتھ میں آئی نا, اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اے علی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی جان کا دشمن ہوں, آپ نے تلوار مجھے دے دی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب آپ نہتے ہو گئے ہیں, آپ نے مجھے تلوار کیوں دے دی؟ مولا علی نے کہا پریشان نہ ہو, تلوار تجھے اس لیے دے دی کہ جب تیری تلوار ٹوٹی اور تو نے مجھے کہا کہ علی مجھے دو, جب تو نے مجھے کہا علی مجھے دو, پھر تو دشمن تو نہیں نہ رہا, تو میرے در کا سوالی ہو گیا تھا. ہائے 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 فیصلہ آباد والو, پھر تو میرا دشمن تو نہیں نہ رہا, نہ میری ٹکر کا رہا, پھر تو میرے در کا سوالی ہو گیا. اور علی کے در پر کوئی سوالی آئے علی کبھی خالی نہیں لوٹاتا. دیکھ رہے ہو میرا علی کیسا ہے؟ یہ مولا علی. کاش ہم جن لوگوں سے, جن ہستیوں سے پیار کرتے ہیں ان کی سیرت کو اپنانا شروع کر دیں, ہم ان سے خیرات لینا شروع کر دیں, ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دینا شروع کر دیں. اور علی اتنا سخی ہے, میں کہتا ہوں سخاوت کا حد ہی کوئی نہیں. ایک اور جنگ ہو رہی ہے, مولا علی آ گئے, اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئے, سینے کے اوپر اس کی گردن اترنے لگی ہے. اس کو غصہ آیا, وہ مولا علی کے چہرے پر تھوک دیتا ہے. اب تلوار مولا علی کے ہاتھ میں تھی تو مولا علی علیہ السلام اتر گئے اور تلوار چھوڑ. وہ بندہ بعد میں پوچھتا ہے علی کیا ہوا, میرا سر میری گردن کیوں نہیں اتاری؟ سنیں علی کیسا ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو میں اس کو راضی کر رہا تھا, میں اپنے مالک کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا. جب تو نے مجھ پر تھوکا تو میرے نفس کا غصہ اندر شامل ہو گیا, اور اگر میں اس غصے کے ساتھ تلوار چلاتا اور اگر مالک مجھ سے پوچھتا علی نام میرا تھا کام اپنا تھا, علی نے کہا نہ, میری زندگی کا پیمانہ اور معیار یہ ہے, میں جیتا بھی اسی کے لیے ہوں, میں لڑتا بھی اسی کے لیے ہوں, میری محبت بھی اسی کے لیے, میری نفرت بھی اسی کے لیے. آپ یہ بات کہہ کے نیچے اترے. انہوں نے کہا علی اب علی والا رنگ دکھا کے مجھے خالی کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے, کلمہ پڑھا اور اپنا غلام کر. دوستان محترم, آپ کو یہ بات سارا بتانے کا مقصد اور یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں آؤ دیکھو علی کیسا ہے, اور اس علی کی زندگی کی خیرات اپنی زندگی میں جگہ دو. علی کا علم دیکھو آئین سے تو علم کا نقطہ کمال ہے, للہیت اپنے کمال پر ہے اور یقین اپنے کمال کے اوپر ہے. آج ہم اپنے علم میں دیکھیں کتنے کمزور ہیں, ہماری للہیت کا درجہ کون سا ہے اور ہمارے یقین کا درجہ کون سا ہے. اگر صحیح علی والا بننا ہے, وہ علی والا کہ جس کو مولا علی دیکھ کر کہیں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر.
ویسا بننے کی کوشش کرو، ورنہ محض نعرے، باتیں، خطاب، منقبتیں، نعتیں، نقابتیں یہ ایک رسم ہے اور ادا ہے جو گزر جائے گی وقت کے ساتھ، مگر آپ کا کردار ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ کی سوچ، آپ کا عمل ہمیشہ زندہ رہے گا، جو آپ خود پر اور اپنی نسلوں کے اوپر وارد کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم اس وقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ علی کیسا تھا؟ جب گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تب ہمیں کیوں نہیں یاد آتا کہ اس مقام پر مولا علی کی سیرت کیا کہتی ہے؟ تو دوستان محترم، پکی سچی یاری لگاؤ اگر لگانی ہے مولا علی سے۔ اور اختتام میں ایک چھوٹے سے مسئلے کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ رجب ہے اور رجب کے اندر ہم لوگ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے کنڈوں کی نیاز پکاتے ہیں ماننے والے تو بولو۔ ایک تو آپ میری آواز کے ساتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ یہ جو کنڈے کی نیاز ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، بڑے واضح اور سادہ سے لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نام اور ٹائٹل آپ کچھ بھی دے دیں مگر اس کی اصل ایصال ثواب ہے۔ کیا ہے؟ اس کی اصل ایصال ثواب ہے، اور اس ایصال ثواب کی نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اور یہ مستحب اور جائز عمل ہے۔ اور ایصال ثواب کیا ہوتا ہے کہ اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا، اور یہ خود رسول پاک سے ثابت ہے، حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے 2 جانور لیے، ان کی قربانی کی، ایک قربانی اپنی نام سے اور دوسری امت کے نام سے، تو حضور نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ایصال ثواب پہنچانا یہ جائز ہے۔ لیکن اب جو اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ قابل غور ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب لا علم اور جاہل لوگ محراب اور منبر پر اور مجلسیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سی چیزیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ اندر داخل ہو جاتی ہیں، چونکہ عوام اہل علم نہیں ہوتے، وہ تحقیق نہیں کرتے۔ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایصال ثواب، لیکن یہ جو ہم نے اس کے اندر قیدیں ڈال دی ہیں نا، وہ چھت کے نیچے پکے کھانا دیکھے کوئی نہ، وہاں بٹھا کے کھانا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ سب خرافات ہیں اور فضولیات ہیں، ان کا اس کی اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہے، دل کھول کر کریں، جتنا مرضی کریں، اس کا ثواب، وہ نیت آپ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری امپورٹنٹ بات، یہ مجھے کل محسوس ہوا کہ اس کی وضاحت ضروری ہے۔ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ یہ 22 رجب کو یہ کنڈوں کی نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ان کی فوت ہونے کی خوشی اور جشن میں یہ کرتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ ہم لوگ کہاں تک جہالت کے گڑھوں میں گریں گے اور کب لوگ ہم جاہلوں سے اپنا پیچھا چھڑوائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اعتراض بالکل ہی باطل ہے، اس کی 2 وجوہات بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کسی کا یوم وفات یہ تاریخ کی بات ہے، کوئی منصوص بات نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہو، اور جو تاریخی بات ہو اس میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف والی بات کے اندر آپ فتویٰ ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے، اس میں گنجائش ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اس بات کا شرعی ثبوت کوئی بھی موجود نہیں ہے کسی کے پاس۔ تیسری بات جو آپ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے گی، مجھے ایک بات بتائیں، جو جشن اور خوشی ہوتی ہے کسی کے مرنے کی یا کسی کے وصال کی، کسی کے انتقال کرنے کی، تو اس کی خوشی میں بندہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے؟ بولو، بلا تشبیہ و بلا مثال، میرا دشمن فوت ہو جائے تو میں اس دشمن کے فوت ہونے کی خوشی میں ایصال ثواب کروں گا؟ کہاں کی بات کہاں لا کے ہم نے جوڑ۔ تو دوستان محترم، ان ساری باتوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہمیشہ اعتدال کی راہ کو اختیار کریں، افراط اور تفریط کا کبھی شکار نہ ہو۔ واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ چاہتے ہو نا
اللہ اور اس کا رسول اور پنجتن اہل بیت آپ سے راضی ہوں تو دین اسلام کو پکڑیں اور دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب میں نے آپ کو 3 باتیں بڑی واضح طور پر بتا دیں۔ یہ کنڈوں کی نیاز بالکل جائز ہے، احصال ثواب ہے اس کی اصل، اور آپ کریں، لیکن اس کے اندر یہ جو باتیں ہم نے بنا رکھی ہیں وہاں پر چھت کے نیچے ہی پکانا ہے، کوئی دیکھے نہ، یہ نہ کرے، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور ان کا احصال ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کر لیں نہ کریں، آپ کے ثواب پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور دوسری بات کہ یہ کسی کے یوم وصال کا جشن یا خوشی نہیں ہے، یہ احصال ثواب ہی ہے، اور احصال ثواب ہی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔